السلام علیکم۔ اب میں ایک بہت امپورٹنٹ پرابلم ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو اکثر میرے پاس مریض آتے ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاؤں کیوں جلتے ہیں۔ فیٹ برننگ سنڈروم ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے جو ہی وہ رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں سونے کے لیے اور ان کے پاؤں میں شدید جلن شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، انہیں بعض اوقات بستر سے اٹھ کے چہل قدمی کرنا پڑتی ہے اور اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی مصروفیت کرنا پڑتی ہے تاکہ اس کا دھیان دوسری طرف جائے، لیکن جلن بہرحال رہتی ہے۔ اب یہ جلن کوئی اگر کبھی کبھی ہو جائے تو بھی خیر اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن اگر یہ ایک لگاتار عمل ہے، آپ کو ڈیلی اس کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے کہ جو ہی آپ لیٹتے ہیں تو آپ کو پاؤں کی جلن شروع ہو جاتی ہے، ہوتی وہ دن کے وقت بھی ہے، یعنی انسان جب جاگ رہا ہوتا ہے تب بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ مصروف ہے اپنے کاموں میں اور اپنی اس مصروفیت کی وجہ سے اس کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو ہی وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو پھر اس کو وہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ انڈیکیشن ہے بعض اوقات کچھ ایسی بیماریوں کی جو کہ ہڈن ہوتی ہیں، نیچے چل رہی ہوتی ہیں لیکن انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا، یا اگر وہ اس بیماری میں مبتلا بھی ہیں تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ کیوں جلن ہوتی ہے پاؤں میں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ہمارے پورے جسم میں ایک نروز کا، اعصاب کا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے جو کہ ہماری جلد سے، ہمارے عضلات سے، ہر جگہ سے محسوس کرتے ہیں مختلف کیفیت، ٹیمپریچر کی کیفیت، گرم لگنا، ٹھنڈا لگنا، پریشر کی، پین کی، جلن کی، آگ کی، تمام کیفیات یہ نروز کنڈکٹ کرتی ہیں اور ان کو ہمارے دماغ تک پہنچاتی ہیں تاکہ ہم محسوس کر سکیں۔ تو اسی طرح پاؤں کے تلووں میں جب آپ کو جلن محسوس ہو رہی ہے تو بیسیکلی وہ نروز، اعصاب جو ہوتے ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اریٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ کوئی نہ کوئی بیماری ان کو پریشان کر رہی ہے۔ تو سب سے کامن اس نیوروپیتھی کی، یعنی ان اعصاب کی اریٹیشن کی یا ڈیمیج ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے۔ یا جن کو معلوم ہے کہ ہمیں شوگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں رکھ رہے۔ جب وہ کنٹرول نہیں رکھیں گے تو ان کے نروز کو وہ ڈیمیج کرے گی جو کہ نیوروپیتھی کہلاتی ہے، اور اس سے ان کو سب سے پہلے تو جلن محسوس ہوگی، اور جب یہ بالکل ہی نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو پھر وہ محسوس ہونا ہی بند ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پاؤں میں جوتی بھی پہنی ہوئی ہے کہ نہیں، محسوس ہی ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سب سے امپورٹنٹ کامن جو ریزن ہے وہ تو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، جن کو صرف اسی علامت کی وجہ سے پتہ چلتا ہے۔ تشخیص ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹ کروائیں شوگر کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شوگر ہے۔ پھر بعض اوقات یہ جو نرو جو سپلائی ہو رہی ہیں پاؤں کو، یہ جس جگہ سے گزر کے آ رہی ہوتی ہیں پاؤں کی ہڈی کے پیچھے سے، وہاں پہ دباؤ پڑ رہتا ہے۔ وہ دباؤ یا تو آپ کے شوز ٹائٹ ہیں، یا آپ جوتا ایسا استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کا چلنے کا، بیٹھنے کا کوئی پوسچر ایسا ہے نماز کی حالت میں یا بہت زیادہ دیر تک دباؤ کی حالت میں کہ وہ نس جو پاؤں کو سپلائی کر رہی ہے وہ پریس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ جلن کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جس کو ٹارسل ٹنل سنڈروم کہتے ہیں، جہاں سے وہ نرو گزر کے آتی ہے تو وہ ٹارسل ٹنل ہے جہاں سے گزرتی ہے تو وہ دباؤ میں آ جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے پاؤں کے چلنے کی، اور وہ عموماً بی کمپلیکس، B6 B12 اور سے بی کمپلیکس جو وٹامنز ہیں ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی پاؤں میں جلن آ جاتی ہے۔ اسی طرح اکثر وہ جب کمزوری محسوس کرتے ہیں تو نیورو بیان لگوا لیا، میتھیکوبال کا انجیکشن لگوا، بیسی ان میں وٹامن بی کمپلیکس ہے،
تو ان کا وہ اعصاب کو وہ طاقت مل جاتی ہے تو وہ بہتر فیل کرتے ہیں. یعنی بی کمپلیکس کی ڈیفیشنسی سے بھی پاؤں میں جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو وجہ نیوروپیتھی کی ڈائبٹیز ہو گئی، شوگر ہو گئی. دوسری ٹارسل ٹنل سنڈروم یعنی دباؤ آنا. تیسرا یہ جو بی کمپلیکس کی ڈیفیشنسی ہے، یا بعض اوقات کوئی الرجی بھی ہو سکتی ہے. مختلف چیزوں سے الرجی انسان کو ہو سکتی ہے جو کہ پورے اعصاب کو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے اور خاص طور پھر پاؤں میں محسوس ہوتی ہے. ایک اور وجہ جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، وہ انگزائٹی ہے. یعنی جب انسان انگزائٹی کا شکار ہوگا تو وہ بستر پہ جب لیٹے گا تو پھر وہ تنہائی میں ہوگا، پھر اس کو پاؤں میں جلن محسوس ہوگی اور وہ اپنی انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے پھر اٹھ کے چہل قدمی کرے گا، چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے انگزائٹی بھی ایک ریزن، اور بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن سب سے کامن تو میں نے آپ سے عرض کیے وہ یہی ہے. اب اگلی بات ان کا علاج. دیکھیں علاج تو اس کیفیت کے مطابق ہوگا نا. جیسے اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو کوشش کریں کہ ڈائبٹیز کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس کو کنٹرول کریں. اور اگر آپ کو اب معلوم ہوا ہے، جیسے پہلے پتہ نہیں تھا اور ٹیسٹ کروایا آپ کو ڈائبٹیز نکل آئی ہے، تو پھر آپ اس کا علاج شروع کر دیجیے. اور اسی طرح اگر وہ دباؤ والا ٹارسل ٹنل سنڈروم ہے تو اس دباؤ کو جوتا چینج کریں یا بیٹھنے کا پوسچر چینج کریں تاکہ وہ دباؤ نہ آئے. اور اگر بی کمپلیکس کی ڈیفیشنسی ہے تو پھر جنرل ملٹی ویٹامن لے، جس میں بی کمپلیکس ٹیبلٹ کی صورت میں یا انجیکشن کی صورت میں، تو وہ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے. اسی طرح انگزائٹی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس انگزائٹی کو پہلے دیکھیں کہ کیا ریزن ہے انگزائٹی کی. سم ٹائم انڈوجینس کوئی ریزن ہو سکتا ہے، اندرونی کوئی کیفیت ہے، یا بعض کا بیرونی عناصر ہے. لیکن اگر انگزائٹی ہے تو اس کی ہلکی پھلکی انگزیولوٹک لے کے آپ اس کا علاج کریں تاکہ آپ اس کا سد باب ہو سکے. تو یہ بہت عام میٹر تھا جو میرے پاس پیشنٹ بہت زیادہ آتے تھے کہ پاؤں میں جلن. یہ ایک ایسی امپورٹنٹ علامت ہے جس سے بہت زیادہ بیماریوں کا پتہ بھی چل سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.